یہ کائنات، یہ کہکشاں اور یہ سیارے کیسے وجود میں آئے اور یہاں زندگی کی شروعات کیسے ہوئی؟ انسانوں کے لیے ہمیشہ سے یہ ایک پراسرار سوال بنا رہا ہے، مگر اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ وہ پانی جو زندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، یعنی ہر جاندار پر، ہر پودا، ہر ذرے کی زندگی پانی سے جڑی ہے۔ مگر ہم نے کیا کبھی سوچا ہے کہ پانی کی ابتدا آخر کہاں سے ہوئی اور پانی کی وہ پراسراریت کیا ہے جو اسے دوسرے مادوں سے الگ بناتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ کروڑوں اربوں سال پہلے جب ستارے اور گلیکسیز بننے لگے تھے، تب ہائیڈروجن اور آکسیجن جیسی گیسوں کے ملاپ سے پہلی بار پانی کے مولیکیولز بنے تھے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ دراصل زمین پر ایک عظیم الجسامت شہاب ثاقب کے ذریعے آیا تھا، جو برف سے بھرا ایک خلائی پتھر تھا اور کروڑوں سال قبل ہماری زمین سے ٹکرایا تھا، جبکہ کچھ تھیوریز بتاتی ہیں کہ زمین کی گہرائیوں سے پانی ابل کر سطح پر آیا اور یہاں سمندر کی پیدائش ہوئی۔ پریز فوڈ سویلائزیشنز پر ریسرچ کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ دراصل ہماری زمین پر آج 70% سے زائد پانی موجود ہے، یعنی یہ بڑے بڑے وسیع سمندر یہاں کبھی موجود ہی نہ تھے۔ ہزاروں سال قبل جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا تو زمین و آسمان کے راستے کھول دیے گئے اور پراسرار پورٹس کے ذریعے پانی ہماری اس زمین پر آیا تھا، جس سے 7 سمندر کا وجود ہوا۔ پانی صرف ایک عنصر نہیں، یہ وقت کے ساتھ چلتا ایک راز ہے جو ماضی کی گہرائیوں میں بھی اور مستقبل کے ذرے میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک کی زبان میں یہ ایک نشانی ہے، کیونکہ یہ پانی مٹی کو زندہ کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور جسم کو پاک کرتا ہے۔ قدیم دور سے ہی بے شمار مذہبی رسم و رواج میں پانی کا استعمال ہوتا آیا ہے۔ قدیم مذاہب کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا پانی پر موجود ہے۔ اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا عرش پانی پر ہے۔ پانی کبھی کسی قوم کے لیے عذاب بن کر آیا تو کبھی انسانیت کے لیے نعمت بن کر۔ یہ عذاب کبھی دنیا نے طوفان نوح کی شکل میں دیکھا تو کبھی یہی پانی زمزم کی برکتوں کا ذریعہ بنا۔ زمزم دراصل کوئی عام پانی نہیں، یہ ایک ایسا پانی ہے جو ہزاروں سال سے مکہ کی سرزمین سے بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل بہہ رہا ہے۔ نہ اس کی روانی میں کبھی کمی آئی، نہ اس کی تاثیر میں کمی ہوئی۔ یہ پانی اس لمحے کا معجزہ ہے جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان تڑپ رہی تھیں۔ تب اس معصوم اسماعیل کے قدموں کی رگڑ سے اللہ رب العزت نے اس مقدس پانی کو جاری کیا تھا۔ سائنس آج تک یہ نہیں جان سکی کہ مکہ کے ایسے بنجر صحرا کے درمیان یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور مسلسل اتنا صاف اور شفاف پانی کیسے بہتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نشانی ہے، جس کا ہر قطرہ اپنے اندر ایک راز رکھتا ہے اور پینے والوں کو ہر بیماری سے شفا دیتا ہے۔ پانی کا تعلق صرف زمینی نہیں بلکہ آسمانی دنیا سے بھی مانا گیا ہے۔ مثلاً دنیا کے 2 عظیم دریائے نیل اور دریائے فرات صرف زمینی دریا نہیں بلکہ ان کا تعلق جنت سے جوڑا جاتا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سدرۃ المنتہا، جو کہ اللہ رب العزت کے عرش کے قریب ایک درخت ہے، اس کی جڑ سے 2 ظاہری اور 2 باطنی نہریں نکلتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات وہاں تشریف لے گئے اور اس درخت کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ باطنی نہریں جنت سے جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں، جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا کا وہ درخت ہماری زمین سے اربوں کربوں نوری سال کے فاصلے پر کہیں کسی آسمانی دنیا میں موجود ہے، لیکن اس کی جڑ سے نکلنے والا پانی نیل اور فرات کی شکل میں ہماری اس زمین تک کیسے پہنچتا ہے؟ ممکن ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں ایک غیبی راستے کے ذریعے آتی ہیں، جسے جدید سائنس کی زبان میں ورم وولز یا
پورٹلز کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے الگ الگ علاقے، لوگ داستانوں اور مذاہب میں ایک پراسرار پانی کا ذکر ہوا ہے جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا پانی ہے جس کا پینے والا یا اس میں غسل کرنے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے اور وہ شخص ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ عیسائیت اور اسلام کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کی داستان کے ضمن میں اس پانی کا ذکر آیا ہے جسے انہوں نے پیا تھا اور وہ تا قیامت زندہ رہیں گے۔ قدیم یونان کے مشہور مورخ ہیروڈوٹس نے اپنی تصنیف ہسٹوریا میں افریقہ کی قدیم میکرومس لوگوں کے متعلق لکھا ہے کہ ان لوگوں کی عمر 120 سال تک ہوا کرتی تھی اور وہ ہمیشہ جوان رہتے تھے۔ یہ لوگ مہارا ریگستان کے شمالی علاقے میں آباد تھے۔ ان کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور اس چشمے کا پانی ان کی لمبی عمر کا راز تھا۔ مقدونیہ کے سکندر اعظم نے بھی اس پانی کی تلاش میں مختلف مشن روانہ کیے تھے، لیکن اس کے متعلق تاریخ میں زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ واقعی جنوبی ایشیا کے کچھ علاقوں میں قدیم دور میں ایسے کچھ چشمے موجود تھے جس کے پانی میں لوگوں کو جوان رکھنے اور لمبی عمر بخشنے کی صلاحیت موجود تھی۔ جاپان کے ایک مشہور محقق ڈاکٹر ایموٹو نے پانی پر ایک ایسا تجربہ کیا تھا جس نے سائنسدانوں کو چونکا کر رکھ دیا۔ دراصل ڈاکٹر ایموٹو کا ماننا تھا کہ پانی صرف ایک بے جان مادہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریسیور ہے جو انسانوں کی توانائی، احساس، جذبات اور الفاظ کا اثر لیتا ہے۔ انہوں نے ایک ریسرچ میں پانی کے کچھ سیمپلز لیے اور انہوں نے مسلسل کئی دنوں تک ان سیمپلز پر الگ الگ الفاظ کہے۔ مثلاً ایک سیمپل پر روزانہ "آئی لو یو", "آئی لائک یو" اور "آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو" جیسے الفاظ بار بار بولے گئے۔ دوسرے سیمپلز پر روزانہ "آئی ہیٹ یو", "یو آر ویری ڈرٹی" اور "آئی ول کل یو" جیسے الفاظ بار بار دہرائے گئے، جبکہ تیسرے سیمپل کو بالکل اگنور کیا گیا۔ چند دنوں بعد جب ان تینوں قسم کے پانی کو مائکروسکوپ سے دیکھا گیا تو ڈاکٹر ایموٹو حیران رہ گئے۔ جس پانی پر اچھے اچھے الفاظ بولے گئے تھے، اس پانی کے کرسٹلز بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو بن گئے تھے۔ وہ پانی جس پر برے الفاظ کہے گئے تھے، اس پانی کے کرسٹلز بہت بدنما اور بدصورت بن گئے تھے، اور جس پانی کو اگنور کر دیا گیا تھا، اس کے کرسٹلز میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ اس ریسرچ کو مزید ایک ایرانین سائنٹسٹ نے آگے بڑھایا۔ اس نے کچھ یوں کیا کہ جس مقام پر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا، وہاں پر وہ پانی کی بوتل کو رکھ دیتا، اور جب وہ اس سیمپل کو مائکروسکوپ میں دیکھا تو ان کے کرسٹلز نہایت ہی خوبصورت شکل اختیار کر لیا کرتے، یعنی یہ پانی پازیٹیو اور نیگیٹو الفاظ اور وائبریشنز کو آبزرو کرتا ہے، ساتھ ہی یہ موسیقی، پیار، نفرت اور جذبات کا بھی سامنا کرتا ہے۔ جب پانی کی پازیٹیو وائبریشن سے ہو کر گزرتا ہے تو وہ اپنے آپ میں ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتا ہے۔ مختلف ائمہ اور صوفیہ کرام اپنے عملیات اور وظیفوں میں پانی کی اسی غیر معمولی طاقت کا استعمال پرویکیا کے لیے کیا کرتے تھے، جس میں مختلف بیماریوں کے لیے مختلف آیات اور کلمات پڑھ کر پھونکا جاتا ہے اور اس پانی کو پی کر اور اس سے نہا کر بیماری سے شفا یابی حاصل کی جاتی ہے۔ کرسچینٹی میں بھی ایگزورسزم کے عمل میں بھی ہولی واٹر کا استعمال ہوتا ہے، جسے پوائزس شخص پر چھڑکنے سے اس کے اندر موجود شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے جو اس مقدس پانی کے چھنکاؤ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کا سلائیوا یعنی لب دہن میں بھی 70% سے بھی زائد پانی موجود ہے، اور اس لب دہن میں موجود پانی کو بھی مثبت بنا کر روحانی قوتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کی سب سے حیرت انگیز مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لب دہن تھا۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب دہن میں اللہ رب العزت نے خاص برکت اور شفا دی تھی، لہٰذا غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، تو فوراً آپ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور درد ختم ہو گیا۔
بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں اپنا لعاب دہن ملا کر مریضوں کو پلایا کرتے تو وہ صحت یاب ہو جاتے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا اور لعاب دہن میں شفا بخشی کی یہ نعمت کسی عام شخص کو کبھی نہیں ملی۔ قرآن پاک میں ایک خاص قسم کے پانی کا بھی ذکر ہوا ہے جسے آخرت میں ایمان والوں کو پلایا جائے گا اور جسے آب کوثر کا نام دیا جاتا ہے۔ علماء کرام کے مطابق الکوثر دراصل جنت میں ایک خاص نہر یا چشمہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے اور جس کا پانی نہایت ہی صاف، شفاف، میٹھا اور خوشبودار ہے۔ اس کا ذائقہ شہد سے بھی زیادہ لذیذ اور ٹھنڈک دودھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو شخص بھی آب کوثر کو ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔